بچے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ موٹیویشن کی دوسری قسم کے حوالے سے ہے، جسے ایکسٹرنزک یا ایکسٹرنل موٹیویشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کنٹرولڈ موٹیویشن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ تحریک کی عدم موجودگی کی صورت میں چونکہ عوامل باہر سے استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں آپ باوقت ضرورت آسانی سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اسی بنا پر اسے کنٹرول موٹیویشن کا نام بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں کہ جب اندرونی طور پر تحریک کسی فرد میں موجود نہ ہو یا پھر تحریک کافی کمزور نوعیت کی ہو، تو باہر سے کچھ عوامل جیسے کہ منی ہے، فیم ہے، گریڈز ہیں، یا پریز اور تعریف ہے، تو ان عوامل کو استعمال کے ذریعے فرد میں تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ اس بنا پر اسے ریوارڈ ڈرائیون بیہیویئر کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی بیرونی طور پر کسی تعریف، حوصلہ افزائی یا انعام کی صورت میں آپ یہ تحریک فرد میں پیدا کر سکتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو سکے۔ جہاں تک ہم اس کی تعریف پر نظر ڈالیں تو ہم کہتے ہیں جی ایکسٹرنسک موٹیویشن مینس دیٹ دا انڈیویژولس موٹیویشنل اسٹیمولائی آر کمنگ فرام آؤٹ سائڈ، یا پھر ایکسٹرنسک موٹیویشن از ایکسٹرنل ان نیچر۔ دونوں تعریفیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہاں تحریک پیدا کرنے والے عوامل کا تعلق باہر سے ہے اور یہ بیرونی طور پر فرد کو متاثر کرتے ہیں اور جس کا نتیجہ عمل کے صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثالوں پر نظر ڈالیں تو امپلائیز آف دا منتھ ایوارڈ ہے، بینیفٹ پیکیجز ہیں، بونسز ہیں یا آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن کی مثالیں ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی کیفیت کے لیے اپنے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر اپنے سامنے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی 4 ٹائپس تصور کی جاتی ہیں، جو کہ ایکسٹرنل ریگولیشن، انٹروجیکٹڈ ریگولیشن، آئیڈینٹیفائڈ ریگولیشن اور انٹیگریٹڈ ریگولیشن کے نام سے ہیں۔ اگر ہم ایکسٹرنل ریگولیشن کی بات کریں تو ایکسٹرنل ریگولیشن سے مراد در حقیقت کوئی ایکسٹرنل پریشر یا ریوارڈ ہے، یعنی کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں آپ کو باہر سے یا بیرونی طور پر کوئی فائدہ یا کوئی انعام نظر آ رہا ہے اور آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں اسے ایکسٹرنل ریگولیشن کا نام دیا جا سکتا ہے۔ انٹروجیکٹڈ ریگولیشن عموماً اس قسم کا تعلق یا اس ٹائپ کا تعلق جو ہے اس فیلنگ کے ساتھ ہے جسے آپ گلٹ، شیم یا ایگو انوالومنٹ کے نام سے جان سکتے ہیں، کہ بعض اوقات فرد کسی بھی کام کو اس لیے کرتا ہے کہ اسے زندگی میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا وہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور وہ اچھا محسوس کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت کو انٹروجیکٹڈ ریگولیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی فرد مسجد جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مسجد جانے کی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے والی زندگی میں شرمندگی نہیں ہوگی، تو آپ اس کیفیت یا اس ٹائپ کو انٹروجیکٹڈ کیفیت کا نام دے سکتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر آئیڈینٹیفائڈ ریگولیشن ہے اس کی قسم۔ آئیڈینٹیفائڈ اگر آپ غور کریں تو نام سے مراد سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ واضح، ٹھیک ہے، یا طے شدہ۔ آئیڈینٹیفائڈ سے مراد ہے کہ طے شدہ، یعنی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں فرد خود سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے ویلیویبل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ ہوم ورک یہ سوچ کے کرتا ہے کہ ہوم ورک کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے نتیجے میں اسے امتحان میں اچھے نمبر حاصل ہوں گے، تو یہ آئیڈینٹیفائڈ ریگولیشن کے زمرے میں آ جائے گا، یعنی طے شدہ، شناخت شدہ یا پہلے سے معلوم شدہ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی ٹائپ ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ریگولیشن کی ہے۔ انٹیگریٹڈ ریگولیشن کا تعلق بیسیکلی سیلف ایگزامینیشن کے ساتھ ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت جس میں فرد اپنے آپ کا جائزہ لے لے اور پھر یہ اندازہ کر لے کہ کون سا کام اس کے لیے بہتری کا باعث ہو سکتا ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود سے اپنے لیے گولز طے کر لے کہ جی کون سی کام جو ہے وہ اس کے پرسنل گولز کیا ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا 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 کر سکتا ہے۔ بیسیکلی اس کا تعلق آپ کے بیلیفز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر ایک فرد، جیسے میں اگر کہوں کہ اگر ایک فرد ہر سنڈے کو چرچ جاتا ہے یا ایک فرد جو ہے وہ مسجد جاتا ہے اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے،
یا اس کی زندگی اس وسیلے سے ایک سیدھی راستے یا سیدھے سمت میں جا رہی ہے، تو آپ اسے انٹیگریٹڈ ریگولیشن کے نام سے جان سکتے ہیں۔ کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کا بھی ذکر ہے یہاں پہ کہ جی فائدہ کیا کیا ہے۔ جب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی تحریک زیادہ مؤثر یا کارآمد ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ بیرونی تحریک کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جی اندرونی تحریک جو ہے وہ فرداً اس کا تعلق ہے، لیکن بیرونی تحریک عموماً ایک ہی وقت میں استاد کلاس روم میں موجود سارے بچوں میں پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے بچوں کو انڈیویجولی یا انفرادی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر استاد تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے بچوں کو کلاس میں کوئی لیکچر دیتا ہے، تو ایک ہی وقت میں آپ بیرونی طور پر بہت سارے بچوں میں تحریک پیدا کر سکتے ہیں، اور اس تحریک کا لیول اگرچہ ہر بچے میں مختلف ہوگا، لیکن فائدہ سبھی کو ضرور ہوگا۔ اور لازمی سی بات ہے، جب آپ اچھائی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ میں کردار یا رویے کی تبدیلی پیدا ہوگی، تو یہ بھی ایک فائدہ یا ایڈوانٹیج تصور کیا جا سکتا ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن کا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یعنی ہر چیز جس کا فائدہ ہے اس کا نقصان بھی ہے۔ اس کے نقصان کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیرونی تحریک کا یہ عمل بعض صورتوں میں اندرونی تحریک کے عمل کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ارد گرد یہ معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صرف کوشش کرتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے، اور ساری محنت اسی کام کی طرف لگا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے کام ایسے بھی کریں جو آپ کی دلچسپی یا شوق کے نام ہوں۔ تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے یا کہ زندگی میں اپنے کاموں کے اختتام پر جب آپ جائزہ لیں تو شاید یہ چیز آپ کو پچھتاوے کی شکل میں ضرور سامنے آئے کہ میں نے بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی چھوڑ دیں یا میں حاصل نہیں کر پایا جو کہ میرے شوق کی تھیں، اور میں صرف پیسہ، انعام یا دیگر چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تو یہ ڈس ایڈوانٹیج تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ مادی چیزوں کے پیچھے، ریوارڈ یا دنیاوی فائدے کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ شاید آپ کو زیادہ خوشی، اطمینان یا دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی تحریکیں اہم ہیں۔ جہاں اندرونی تحریک کارگر و کارآمد ہے، وہاں بیرونی تحریک کے بھی اثرات و فوائد کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں تحریکوں کے درمیان فرق ہی تلاش نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک بچہ کلاس میں استاد کی ڈانٹ کے ذریعے سیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندرونی طور پر والدین کی نظر میں اچھا بننے کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، تو یہاں اندرونی اور بیرونی دونوں ہی تحریکیں موجود ہیں جو بچے کو آگے بڑھانے میں کارآمد و کارگر ہیں۔ چنانچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے یا کون سی چیز جو ہے وہ کم اہم ہے۔ دونوں ہی نکات اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کے نقصانات بھی ہیں، چنانچہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت حد تک ممکن نہیں ہے۔